السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے بیوی کے حق میں شوہر کی ذمہ داریاں۔ نکاح کے بعد کچھ حقوق شوہر کے بیوی کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ بیوی کے حقوق شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح بیوی کو لازم ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے، اسی طرح شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے۔ شوہر اور بیوی میں جو نا اتفاقی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یا تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا تو بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس سے مردوں کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن مجید کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لہذا ہر ایک اگر دوسرے کا سب حق پورے طور سے ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، تو دین و دنیا کی تمام خرابیوں اور آپس کے جھگڑے فساد سے بچ جائے اور زندگی آرام و سکون سے گزرے۔ ہم نے خطبے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مردوں کو حکم دیتا ہے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ ترجمہ ہوا، یعنی اپنی بیویوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر تم کو اپنی بیویاں صورت وغیرہ کی وجہ سے ناپسند ہوں تو ان کو اپنے سے الگ نہ کر دینا، انہیں نبھانے کی کوشش کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو
اور رب تعالیٰ تمہیں اسی میں بہترین چیز دے دے۔ ہو سکتا ہے اس ناپسند بیوی سے تمہیں ایسی نیک اور صالح اولاد دے جو تمہارے لیے دین و دنیا میں بابرکت ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد مومنہ عورتوں کو مبغوض نہ رکھے، یعنی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، جلن نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری عادت پسند ہوگی، یعنی سب عادتیں خراب نہ ہوں گی۔ اور جب اچھی بری ہر طرح کی باتیں بیوی کے اندر ہوں گی تو مرد کو نہ چاہیے کہ خرابی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے، نظر انداز کر دے بری عادتیں، اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ بہرحال شوہر پر بیوی کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کو ادا کیے بغیر کوئی شوہر گھریلو زندگی کو پرامن اور خوشگوار نہیں بنا سکتا۔ عام طور سے شوہر کے حقوق بیان ہوتے ہیں اور یہ مرد جو ہے اپنے حقوق یاد بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق عورتوں کے ذمہ ہے، ہمارا درجہ بڑا ہے، عورت کو چاہیے کہ ہماری خدمت کرے، ہماری فرما برداری کرے، یہی سب یاد رکھتے ہیں۔ بیوی کے حقوق لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج ہم مختصر طور پر بیوی کے چند اہم حقوق بیان کرتے ہیں۔ پہلا حق جو بیوی کے حقوق میں بیان کیے گئے حقوق جو بیوی کے، اس میں پہلا حق بیوی کا نفقہ، خرچہ پانی۔ شوہر پر بیوی کا پہلا اور سب سے بڑا حق بیوی کا نان و نفقہ ہے، جو نکاح ہوتے ہی شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ نکاح تک ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، نکاح کر دیا باپ بری ذمہ ہو گیا، اب ایک پیسہ باپ کے ذمہ نہیں رہا کچھ، اب ساری ذمہ داری شوہر کی ہو گئی، تو نکاح ہوتے ہی شوہر پر یہ نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ بیوی کا نفقہ ادا کرے، فرض ہے۔ اب نفقہ کیا ہے؟ یعنی کھانا، کپڑا اور رہنے کے لیے مکان دے، اور عورت کو ان تمام ضروریات سے بے نیاز کر دے جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اس میں نفقے ہی کا بیان ہے۔ وسعت والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق اپنی بیویوں کو نفقہ ادا کریں۔ فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ نفقہ کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ باب النفقہ، مستقل ایک باب ہے ہر کتاب میں نفقہ کا، بیوی کے خرچے کا، تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ نفقہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر فقیر ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، غریب ہو جائے، فقیر ہو جائے، تو اس کے اوپر صلہ رحمی کے حقوق کی ادائیگی واجب نہیں رہتی۔ اب اس کے اوپر ماں باپ یا بھائی بہن وغیرہ کو دیکھنا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن بیوی کا نفقہ اس وقت بھی واجب رہتا ہے۔ فقیر ہونے کے باوجود بھی بیوی کا نفقہ واجب رہتا ہے، خواہ شوہر کو قرض لے کر ہی اس کی ادائیگی کرنی پڑے۔ شوہر کسی بھی صورت میں بیوی کے نفقہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ در مختار میں ایک مسئلہ لکھا ہے
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، عورتیں غصے سے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اس پر مسئلہ لکھا ہے کہ عورت شوہر کے ہاں سے ناحق چلی گئی تو نفقہ نہیں پائے گی، غصہ ہو کے ناحق چلی گئی تو جتنے دن تک وہ میکے میں رہے گی وہ نفقہ نہیں پائے گی، شوہر کچھ نہیں دے گا جب تک واپس نہ آ جائے۔ اور جب تک شوہر کے گھر پہ ہے یا میکے ہی گئی ہے، شوہر کی مرضی سے گئی ہے، یہ سارے زمانے کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ مسئلہ نفقہ میں کیا کیا چیز دینا شوہر کے ذمے ہے؟ کھانا پکانے کے تمام برتن اور سامان شوہر پر واجب ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، بچی جو کچھ جہیز میں لے کر آتی ہے وہی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے، فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے نام بنام۔ جیسے چکی، پہلے چکی کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا جاتا تھا۔ ہانڈی، پتیلی وغیرہ آج کے زمانے میں ہے، چمٹا، توا، پیالی، رکابی، چمچہ وغیرہ، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ شوہر پر فرض ہے کہ وہ خرید کر دے بیوی کو۔ یوں ہی گھر کے سامان دینا بھی واجب ہے، جیسے چٹائی، دری، چارپائی، لحاف، تکیہ، چادر وغیرہ۔ یوں ہی صابن، تیل، کنگھا وغیرہ، یہ سب دینا شوہر پر واجب ہے۔ اور کپڑا، سال میں 2 جوڑے کپڑا دینا واجب ہے۔ بیوی کے پاس کتنے ہی کپڑے رکھے ہوں، میکے سے لائی ہو، لیکن شوہر پر واجب ہے سال بھر میں 2 جوڑے کپڑے دینا واجب ہے۔ رد المحتار کے حوالے سے قانون شریعت میں ہے کہ عورت جب رخصت ہو کر آئی تو اسی وقت سے شوہر کے ذمے اس کا کپڑا ہے، یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد سے ہوگا۔ آئی ہے فوراً سے کپڑا اس کے ذمے ہے، چاہے عورت کے پاس کتنے ہی کپڑے ہوں، اب سب شوہر کے ذمے ہے۔ اور نفقہ کا تیسرا جز سکنا، رہنے کا مکان، اس کی تفصیل بھی فقہ کی کتابوں میں ہے کہ مکان کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ سب یہ واجب ہے، چونکہ اس لیے نفقہ نہ دینا، خرچہ پانی نہ دینا یہ گناہ ہے، اس سے شوہر گنہگار ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ بیوی بچوں کو کھانا اور خرچہ نہ دے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، بیوی کا نفقہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، چاہے اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے۔ دوسرا حق، بیوی کا دین مہر۔ بہت جگہ مہر بڑھ جاتا ہے لیکن دیتے نہیں ہیں۔ شوہر پر بیوی کا دوسرا حق مہر کی ادائیگی ہے۔ شوہر کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا دین مہر ادا کرے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی مہر کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور بعض تو جبراً بیوی سے مہر معاف کرا لیتے ہیں۔ معاف کرانا یہ بہت گرا ہوا کام ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ وسعت کے باوجود بیوی کا مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا، مر گیا، تو قیامت کے دن وہ زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کی تو قیامت کے دن حقوق العباد کے سلسلے میں سخت گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، سزا بھگتنی پڑے گی۔ شوہر کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے اور آخرت کے مواخذے سے ڈرے۔ تیسرا حق، بیوی کے جذبات کا پاس رکھنا، لحاظ رکھنا۔
اس میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے، خاص طور سے جو لوگ باہر رہتے ہیں۔ شوہر کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، اس کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں، اپنی خلافت کے زمانے میں رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ اکثر آپ رات کو گشت لگاتے تھے، کہیں کوئی پریشان حال نہ ہو۔ اتفاق سے ایک مکان سے آپ نے ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ عورت نہایت دردناک اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کو بڑے ہی دلسوز انداز میں بیان کر رہی تھی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ جب صورتحال معلوم کی کہ یہ عورت کوئی پریشان معلوم ہوتی ہے، پریشانی کے اشعار کہہ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر عرصہ دراز سے جہاد کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، جہاد کے لیے باہر گیا ہوا ہے، اور یہ عورت اس کی جدائی پر غمگین ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل پر اس عورت کے جذبہ محبت کا بڑا گہرا اثر پڑا۔ اپنے گھر گئے، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی بیوی نہیں تھی اس وقت۔ تو اپنی بیٹی کو بلایا، اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کہ بیٹی بتاؤ، اس میں حق بتانے میں شرم کی ضرورت نہیں ہے، ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے، اپنے جذبات پر کتنے دن تک قابو پا سکتی ہے؟ بیٹی نے اشارہ کر دیا 4 مہینہ، یہ اشارہ کر دیا 4 مہینہ۔ تو آپ نے اسلامی فوج میں یہ حکم جاری فرما دیا کہ جو شخص شادی شدہ ہو وہ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا پاس رکھے اور زیادہ دنوں تک اپنی بیوی سے جدا نہ رہے۔ اگر پردیس میں زیادہ دنوں تک رہنا ہو تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، یہ حکم ہے۔ چوتھا حق، بیوی پر ظلم و ستم نہ کرنا، ظلم و ستم اور ظلم و زیادتی کی ممانعت۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ستانا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا اور اس پر ظلم و زیادتی کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرے گا وہ خود بھی اپنی زندگی کے سکون و اطمینان کو برباد کر کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو ستائے۔ 5واں حق، بیوی کی دلجوئی۔ شوہر کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، حسن سلوک کرے، محبت کا برتاؤ کرے، کبھی کبھی پیار و محبت کا اظہار کرتا رہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں خود بھی اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ ہمارے حضور جتنے بہتر ہے اپنی بیویوں کے حق میں اتنا بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔
مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بیان ہوگا کہ سرکار کا کیا سلوک تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اس سے حسن معاشرت چاہتا ہے تو اسی حال میں گزر بسر کر، وہ جیسی ہے، اور اگر سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ پچھلی کی ہڈی کا سیدھی کی جائے گی تو ٹوٹ جائے گی، لیکن بالکل سیدھی نہیں ہو پائے گی۔ تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اگر فرما بردار ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے آرام پہنچے یا تکلیف پہنچے، ہر حال میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کہ حقیقت میں یہی حسن سلوک ہے۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے حدیث بیان کی مسلم و بخاری کی کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں فطری طور پر ٹیڑھی ہوتی ہیں، لہذا ان سے تکلیف پہنچنا یہ بالکل فطری چیز ہے، پہنچتی ہے، تکلیف پہنچے گی۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور نرمی سے اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ اور ایک بات اور ہے، یہ بڑی فائدے کی بات ہے کہ عورتوں کی بدخلقی پر صبر کرنا اور ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو خوشی سے قبول کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر عورت بدمزاج ہے، اس کی بدمزاجی کو برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے، اس سے جو تکلیفیں پہنچی اس کو برداشت کیا جائے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، سارے انبیاء میں ان کا صبر، کیسی کیسی ان کی آزمائشیں ہوئی تھیں۔ تو جو عورت کی بدمزاجی پر، اس کی بدخلقی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر ایوب جیسا اس کو صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ تفسیر نعیمی میں یہ جو آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس آیت کی یہاں تفسیر لکھی ہے، اس میں ایک حکایت لکھی ہے انہوں نے۔ ایک عابد تھا، عبادت گزار، اور اس کی بیوی بہت سخت مزاج تھی، بہت بدمزاج تھی، سخت تھی، اور یہ عابد جو ہے انتہائی صابر و شاکر تھا، صبر کرتا تھا، کسی طرح اس سے نباہ کرتا تھا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس نے عہد کر لیا کہ اب نکاح نہ کروں گا، حالانکہ بھی جوان تھا، وہ نکاح کی ضرورت تھی اس کو، لیکن عہد کر لیا کہ اب نکاح نہ کروں گا، اکیلے زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے دوسرے نکاح کے لیے بہت کچھ کہا، سمجھایا کہ شادی کر لو، ابھی تمہاری عمر ہے، عورت کی ضرورت ہے، نکاح کر لو، مگر وہ نہ مانا۔ بولا کہ خدا خدا کر کے ایک ظالمہ سے مجھے نجات ملی ہے اور میں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اب دوبارہ کیوں مصیبت سر پر لوں؟ نہیں شادی کیا اس نے۔ کچھ دن گزرے اس کے، ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ لگاتار فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بڑا منحوس ہے، یہ بہت منحوس شخص ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری نحوست کیا دیکھی؟ میں کیسے منحوس ہوں؟ تم مجھے منحوس کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ روزانہ تیرے اعمال مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ تو ناپسند بیوی کی سختیوں پر صابر تھا، اس عورت کے مر جانے کے بعد تیرے وہ اعمال جانا بند ہو گئے، اس لیے تو منحوس ہے۔ معلوم ہے کہ بیوی کی بدمزاجی پر جو صبر کرتا ہے
تو جیسے میدان جہاد میں آدمی جاتا ہے، مجاہدوں کو اور غازیوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ بھی نفس جہاد تو ہے، کیونکہ بیوی جب بدمزاج ہوتی ہے تو غصہ لگتا ہے، تو شاید اس کو مار دیا جائے، اس کو بھگا دیا جائے، لیکن آدمی صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس لیے غازیوں مجاہدوں جیسا کو ثواب ملتا ہے۔ اب جب صبح ہوئی اٹھا تو دوستوں سے کہنے لگا کہ جلد میرا نکاح کر دو، میری شادی کر دو۔ پوچھا بھائی اتنی جلدی تمہارے دن تبدیلی کیسے آ گئی، یہ بدلاؤ کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ نکاح کی سختیاں جھیلنے پر یہ اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو نیک عورت، اگر عورت نیک ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر عورت بری ہے، سخت مزاج ہے، تو یہ گناہ معاف ہونے اور درجات بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر حصول برکت کے لیے اس حدیث کا مضمون ہم آپ کو سنائیں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبے میں آپ نے عورتوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ جو آخری حج آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے ایک جامع خطبہ دیا ہے، تاریخی خطبہ، اس میں زندگی کے ہر پہلو سے پر آپ نے روشنی ڈالی تھی۔ اس میں عورتوں کے کچھ حقوق بھی آپ نے بیان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جبکہ سارے صحابہ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ وہاں موجود تھے۔ تو اس میں عورتوں کے بارے میں جو فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس ایک قیدی کے درجے میں ہے، کہیں جا نہیں سکتی وہ۔ ان کے ساتھ سختی صرف اس صورت میں روا ہے جب ان کی طرف سے کھلی نافرمانی ظاہر ہو۔ ان کو ستانے کے لیے راستہ نہ ڈھونڈو۔ سنو، کچھ حقوق تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر ہیں اور کچھ تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارا فرش ایسے لوگوں سے نہ روائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھانا اور کپڑا دو۔ یہ 5 حقوق ہوئے۔ چھٹا حق تو کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر چند بیویاں ہوں، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، تو اب حق یہ ہے کہ ان سب کے درمیان عدل و انصاف اور برابری کا برتاؤ کرنا ضروری ہے، یعنی کھلانے پہنانے میں اور خرچ دینے میں، اسی طرح زیور وغیرہ بنوانے میں اور رات گزارنے میں سب بیویوں کے درمیان مساوات ضروری ہے۔ جو کھانا ایک کو دے وہی دوسری کو دے، جو کپڑا اس کو دے وہی کپڑا اس کو بھی دے، اگر زیور بنواتا ہے تو جو اس کے لیے بنوائے اس کے لیے بنوائے، اور رات جو ہے ایک اس کے ساتھ گزارے تو ایک رات اس کے ساتھ گزارے۔ اس میں برابری ضروری ہے۔ بہرحال اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر قدرتی طور پر کسی ایک بیوی کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ ہو، ایسا ہوتا ہے، لیکن حتی الامکان سب کے درمیان برابری کا برتاؤ کرتا ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب ہمارے حضور کا جو سلوک تھا ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ تو بیان نہیں ہو سکا، انشاءاللہ ایک دن اسی پر بیان ہوگا۔ اس سے یقیناً جو ہے ایمان کو تازگی بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ ہمیں عبرت اور سبق بھی حاصل ہوگا۔ مولا تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔ نسیم ادگار